شریف اور جے ڈی وینس کا جو دورہ تھا سوئٹزرلینڈ کا وہ منسوخ ہو گیا، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیوں یہ دورہ منسوخ کیا گیا؟ جبکہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ آج جمعے کے روز اس کو جو ہے اس پر سگنیچر ہوں گے اور پراپر پاکستان کی جو ہے اس میں اس تمام چیزوں میں سائن کیا جائے گا، تو کیوں یہ منسوخ ہوا دورہ؟ دیکھیے، یہ کل ہی طے پا گیا تھا اور اعلان جو ہے وہ سمجھے کہ آج صبح ہوا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ یہ جو میٹنگ ہونی تھی یہ منسوخ ہو گئی ہے، اور لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو مسلسل بمباری ہے لبنان کے اوپر اس کی وجہ سے، کیونکہ اس ایم او یو کا جو پہلا ہی پوائنٹ ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 1 جو ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اسلام آباد ایم او یو جو ہے، اس میں یہ پورے خطے میں جنگ بندی کی بات ہے کہ یہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر نہیں ہے بلکہ پورے خطے میں سیز فائر ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ لبنان پر جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ لیکن اسرائیل اپنی جارحیت نہ صرف جاری رکھی ہے بلکہ بہت زیادہ کر دی ہے، اور کل سے لے کر آج تک کے جو حملے ہوئے ان میں 25 افراد مزید وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو جو وفد کی منسوخی تھی وہ کل ہی طے پا گئی تھی، کل ہی سے اعلان آنا شروع ہو گئے تھے کہ جو ایران اپنا وفد نہیں بھیجے گا سوئٹزرلینڈ میں۔ آج دستخط تو ہو گئے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں ایم او یو کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیجیٹلی سائن کر دیے ہوئے، جو ورسائے میں، فرانس کا جو ایک شہر ہے ورسائے، وہاں پہ انہوں نے قلعے میں انہوں نے سائن کیے تھے، اور ایران کے صدر نے تہران میں بیٹھ کر اس ایم او یو پر دستخط کیے تھے۔ تو دستخط تو ہو چکے ہیں اور اس کا نفاذ بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن آج بیٹھ کے اس کی کوئی انہوں نے ایک رسمی سی تقریب کرنے کی کوشش کرنی تھی جو نہیں ہو سکتی تھی، پہلے ہی سے نظر آ رہا تھا۔ لیکن جو آج بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ تقریب نہیں ہوئی بلکہ جو آج گفتگو کا جو آغاز ہونا تھا، یعنی ایم او یو کے بعد جو 60 دنوں تک جو ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا ہے وہ آج سے شروع ہونا تھا باقاعدہ، وہ نہیں ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی کیونکہ لبنان پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، اس لیے آج یہ بھی طے ہوا ہے، جو ہم نے اعلان سنا ہے کہ جو پاسدارانہ انقلاب جو ہے ایران کے، انہوں نے آبِ ہرمز دوبارہ سے بند کر دی ہے۔ انہوں نے ایک میسج جاری کیا ہے کہ یہ آبِ ہرمز دوبارہ سے بند کر دی ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ پیغام جاری کیا پاسدارانہ انقلاب ایران نے، تو امریکہ نے پھر فوری طور پر اسرائیل پر دباؤ ڈالا کہ وہ جنگ بندی کا کرے حزب اللہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے ایک اعلان تو کر دیا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے، اور یہ اعلان ہو گیا اور یہ نافذ بھی ہو گئی ہے۔ لیکن اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک یہ اس طرح کی نافذ ہوئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے پاس وہی اپنی مرضی کے مطابق حملے کرنے کا حق رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات اور کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لبنان پر حالیہ جو حملوں کو جو ہے وہ حالیہ ہفتوں کی جو ہے ایک بدترین بمباری قرار دیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو کیا یہ ایک بڑے زمینی آپریشن کا آپ کو لگتا ہے کہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یہ سارا جو ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہو گئی ہیں اور 14 پوائنٹس پر ایک دونوں کنٹریز نے ایگری بھی کر لیا، اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ اپنی جو لبنان کے حوالے سے جو اپنی جنگی عزائم ہے وہ ان سے پیچھے ہٹنے کے تیار بھی نہیں ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی بارہا جو ہے نیتن یاہو کے لیے اس قسم کی ورڈنگ استعمال کی گئی ہے کہ وہ اس کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے۔ تو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہم آگے ان چیزوں کو کس طرح دیکھیں، کیونکہ اسرائیل تو اس سارے معاملے میں اس سارے ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ نہیں ایگری کرنے والا؟ اسرائیل شروع سے ہی اس ایم او یو کے خلاف تھا، اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی تصفیہ جب بھی کبھی ماضی میں بھی ہونے لگا، اسرائیل نے ہی اس کو روکنے کی کوشش کی اور توڑا ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 2015 میں جو جے سی پی او اے ہوا تھا، جو کہ باراک اوباما کی حکومت تھی اور اس وقت جو ایران کے صدر تھے حسن روحانی، ان کے درمیان یہ طے پایا تھا جے سی پی او اے، جس میں ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام جو تھا وہ تقریباً کم کر دیا تھا، اور اپنے جب انرچ یورینیم تھی وہ اس نے غیر ملکی طاقتوں کو دے دی تھی، آئی اے کے حوالے کر دی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے نیوکلیر پروگرام میں انرچمنٹ کی ایک حد بھی قائم کر لی تھی۔ یعنی ایک لحاظ سے جو چیزیں اب ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایران سے، یہ 2015 میں طے پا گئی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی یہ معاہدہ توڑا تھا، اور وہ بھی اسرائیل کے دباؤ پر۔ اسرائیل ابھی بھی دباؤ ڈال رہا ہے۔ 2025 جون میں
امریکہ اور ایران کے درمیان کافی کچھ طے پا گیا تھا اور شاید معاہدہ بھی ہو جاتا پچھلے سال یعنی، لیکن اس وقت اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو اس دفعہ بھی آپ دیکھیے 27 فروری تک مذاکرات جاری تھے. ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات کار تھے ان کے درمیان، عباس عراقچی ایران کی طرف سے تھے، اسٹیو وٹکاف جو تھے وہ امریکہ کی طرف سے، تو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے. بلکہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ یہ مذاکرات ہوتے ہوتے ٹیکنیکل ٹیمز پر آ گئی تھی، یعنی کہ معمولی چیزوں کو طے کیا جا رہا تھا، ٹیکنیکلٹیز کو. تو لیکن اس وقت بھی اسرائیل نے اور ساتھ ہی امریکہ نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا. یعنی یہ کہ آپ جو دیکھیں پوری ان کی جو روایت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، وہ ہے کہ حالات کو بہتر نہ ہونے دیا جائے. اس کی وجہ جو کئی لوگ مبصرین جو وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام اصل وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو ایران خوشحال ملک ہو جائے گا، اور خوشحال ملک ہوتے ہی طاقتور ہو جائے گا. اور اگر طاقتور ہو جائے گا تو اس خطے میں جو اسرائیل کی اس وقت ہیجمنی ہے، آپ دیکھیں تمام مسلمان ملک جو ہیں، عرب ممالک جو ہیں، وہ اس وقت اسرائیل کے بڑے قریب رہے ہیں اس جنگ سے پہلے تک. ان میں سے کئی ملکوں نے ابراہم ایکارڈ پہ دستخط بھی کر دیے تھے، اور جن ملکوں نے ابراہم ایکارڈ پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے وہ بھی اسرائیل سے اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے تھے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس وقت اگر اسرائیل جو ہے لبنان میں اگر آپریشن جاری رکھ رہا ہے تو وہ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا آپریشن جو ہے وہ لبنان میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ سے حملے ہوتے ہیں. حالانکہ وہاں سے حملے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل وہاں پہ باقاعدہ بمباری کرتا رہتا ہے، جس کے جواب میں وہاں کے لوگ بھی بمباری کرتے ہیں، اور جب وہاں کے لوگ یعنی حزب اللہ وغیرہ بمباری کرتے ہیں تو یہ مزید بمباری کرتے ہیں. تو گراؤنڈ آپریشن تو ان کا شروع ہوا ہے 3 مارچ سے، ابھی سے نہیں ہے. اور جنوب کے کچھ حصے پہ اسرائیل نے قبضہ بھی کیا ہے، لیکن ان کو وہاں پہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس لیے اسرائیل زیادہ تر سے وہاں لڑ نہیں سکے گا. فی الحال وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ MOU سائن ہوا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے حملے کر رہا ہے زیادہ تر.